پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا، نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا۔ بروز حشر اور اس سے پہلے حاصل کلام شعر، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تو تیرا در ہو میری سجدگاہ یا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدگاہ یا زہرا، ہے تیری یاد سے پیران پیر محی الدین جو اولیاء کے ہوئے سربراہ یا زہرا، جو اولیاء کے ہوئے سربراہ یا زہرا، بروز حشر پرسا ہو جب کوئی اس کا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا۔ بعد از حمد و ثنا سامعین عزیز شام، وقت کافی ہو چکا، مختصر وقت 15 سے 20 منٹ کی حاضری، 15 سے 20 منٹ کی حاضری، سادات کا گلدستہ موجود ہے، جناب سید مہر علی شاہ صاحب، سید احمد شاہ صاحب عالم نبی اولاد علی، اور عالم جلیل فاضل نبی حضرت علامہ مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب ترمذی، اور سفیر عشق رسول میرے مشفق و مہربان الحاج محمد صالحین صاحب، صدر انجمن مہریہ نصیریہ ضلع مانسہرہ، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، وقاص بھائی، ندیم بھائی، فیضان بھائی، تمامی حضرات انشاءاللہ اس مختصر وقت میں اللہ کی توحید سے شروع کریں گے، شہنشاہ بغداد کی مدح سرائی پہ بات ختم کریں گے، اللہ کی توحید سے مختصر وقت میں شروع کریں گے، شہنشاہ بغداد کی مدح سرائی پہ ختم کریں گے۔ کون شہنشاہ بغداد؟ جو حسن و حسین کے دل کا چین ہے، جو حسن و حسین کے دل کا چین ہے، جنہیں لوگ غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں، محی الدین آپ کا لقب ہے، عبد القادر جیلانی آپ کا نام ہے، اور جن کو رسول اللہ نے 7 دفعہ لعاب دہن دیا، 6 دفعہ علی المرتضیٰ نے لعاب دہن دیا، اور جن کی پشت پہ امام احمد بن حنبل نے اپنا دست شہادت رکھا۔ اب پوچھا جائے گا رسول اللہ کا زمانہ کہاں، غوث پاک کا زمانہ کہاں، علی کا زمانہ کہاں، غوث پاک کا زمانہ کہاں، امام احمد بن حنبل کا زمانہ کہاں، غوث پاک کا زمانہ کہاں؟ تو شارح بخاری امام ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بخاری کی شرح کی، زبدۃ الناظر جو شیخ عبد القادر جیلانی کی تاریخ میں آپ نے کتاب لکھی، آپ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میں ایران کا رہنے والا تھا، عربی نہیں جانتا تھا، عرب کے شہر بغداد میں آیا، عراق میں آیا، میں نے درس نہ دیا، واعظ نہ دیا، خطبہ نہ دیا، مجھے رسول اللہ نظر آئے، رسول اللہ نے دیدار کرایا، اور رسول اللہ کو حالت بیداری میں دیکھا۔ اس بات کو نقل کون کرتا ہے؟ امام ابن حجر العسقلانی نقل کرتا ہے، اور شہید کون گواہ ہے؟ ابو الحسن بن علی الحیدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں موجود ہوں، حضور غوث پاک نے دیکھا رسول اللہ ہے، اور کہنے لگے میرے بیٹے عبد القادر لوگوں کو درس کیوں نہیں دیتا؟ یا رسول اللہ
منہ میں لعاب دہن ڈالا کہ عبد القادر بات کرنا تیرا کام ہے، تیرے کلام میں فصاحت پیدا کرنا محمد کا کام ہے، تیرے کلام میں فصاحت کو پیدا کرنا محمد عربی کا کام ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو دیکھا، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے 6 دفعہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا۔ میں نے پوچھا علی مصطفیٰ کریم نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا، آپ نے 6 دفعہ ڈالا، معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے جواب دیا اے عبد القادر میرے بیٹے، نہ میں مصطفیٰ کے برابر آنا چاہتا تھا نہ ان سے بڑھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ اور جن کے منہ میں 7 دفعہ نبی رحمت کا لعاب دہن ہو، 6 دفعہ مولا علی کا لعاب دہن ہو، اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس بات کو لکھا، امام ابن حجر اسقلانی نے زبدۃ الناظر میں لکھا، اور اسی طرح امام ابن جوزی حافظ الحدیث نے لکھا۔ پھر آپ امام احمد بن حنبل کی قبر پہ گئے، امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے نکلے، یہ بات میں نہیں کہتا، جو بخاری پہ ایمان رکھتے ہیں، بخاری پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جا کے سوال کرو شارح بخاری امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، یہ ہے نبی کا بیٹا، یہ ہے علی کا بیٹا۔ جو آل رسول ہوتے ہیں نا، جو سادات ہوتے ہیں، ان پہ وہ کرم ہوتا ہے، ان کے پاس صرف قال کا علم نہیں ہوتا، ان کے پاس حال کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے آج امت مسلمہ جس ہیجان کی کیفیت میں ہے، جس افراتفری کی کیفیت میں ہے، یہ جو طوفان بدتمیزی برپا ہے نا، اندر یا باہر، اندر یا باہر، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا موضوع کچھ اور تھا، میں بتانا چاہتا ہوں میرے آنے کا کوئی فائدہ ہو، کوئی میسج کنوے کر سکوں۔ یہ جو ہیجان ہے، یہ افراتفری ہے، بیزاری ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم کال کے علم کے اس منزلوں کو ابھی طے نہیں کر پائے، ہم حال والے علموں میں دخل دیتے ہیں، کال کو ابھی سمجھ نہیں پائے، حال میں دخل دیتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ اللہ ہو، اللہ کا محبوب ہو، منصب رسالت ہو، منصب نبوت ہو، صحابہ ہو، آل بیت ہو، اولیاء کرام ہو، تمام ہستیوں کو جب تمام خوبیوں، تمام صفات کے ساتھ نہیں جانا جائے گا، نہیں سمجھا جائے گا، نہ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، نہ اللہ کے رسول کی معرفت حاصل ہوگی، نہ صحابہ کی معرفت حاصل ہوگی، نہ پنجتن پاک کی معرفت حاصل ہوگی، نہ سیدہ کائنات کی بارگاہ کی معرفت حاصل ہوگی، نہ اولیاء اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک پہلو بیان کر دیا، اللہ وہ ہے جو قبر میں بچھو پیدا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو قبر میں جس نے اسدار رکھے، اللہ وہ ہے جو قبر کو آپس میں جوڑے گا، عذاب دے گا، اللہ وہ ہے جو عذاب نازل کرے گا، اللہ وہ ہے جو جہنم میں ڈالے گا۔ خاص اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کا ایک پہلو یہ ہے اللہ عذاب دینے والا ہے، اللہ کا دوسرا پہلو یہ ہے محشر کے میدان میں رب کہے گا کہ محمد جنت میں داخل ہوئیے، جس کا نام محمد ہوگا وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، جنت میں چلا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے صرف محمد عربی کو کہا گیا، تمہیں نہیں کہا گیا۔ رب کہے گا میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میرے محمد کے نام کے صدقے جو جنت میں چلا گیا خبردار سبھی واپس نہ آئے۔ رب کی خوبی اور صفت کا ایک پہلو نظر آ گیا، رب کی رحمت کا دوسرا پہلو نظر نہیں آیا۔ رب کی رحمت کیسے نظر آئی؟ رسول اللہ نظر آ گئے، وہ ہماری طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کی اولاد تھی، ان کے بچے تھے، یہ سارا کچھ ایک پہلو برداشت بیان ہو گیا۔ کیسے رسول اللہ کی معرفت حاصل ہو، کیسے رسول اللہ کی پہچان ہو؟ عقیدہ توحید پہ جھگڑا، پھر عقیدہ رسالت پہ جھگڑا کہ معرفت ہی نہیں، ایک پہلو کو بیان کیا، دوسرے میں آتا اس طرح دوسرے پہلو کو بیان نہیں کیا۔ اب ادھر رسول اللہ طائف کے بازاروں میں پتھر کھا رہے ہیں، گلی سے گزرتے ہیں، عورت کوڑا پھینکتی ہے، عورت کوڑا پھینکتی ہے، وہ گزرتے ہیں، بھائی رسول اللہ سے مدد مانگنا، رسول اللہ کو پکارنا، یا کہنا وہ خود ان کے اوپر جو کوڑا پھینکتی تھی وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے تم نے ایک پہلو بیان کیا، دوسرا ادھر کیوں نہیں بتایا؟ جب چاند کو دو ٹکڑے کیا، جب سورج کو دوبارہ پلٹا، مجھے یہ بتاؤ چاند دور ہے، عورت کا چھت دور ہے،
چاند دور ہے یا وہ عورت کا چھت دور ہے؟ سورج دور ہے یا وہ عورت جو چھت پہ کھڑی پورا پھینک رہی تھی وہ دور ہے؟ جو نبی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، سورج کو پھٹکا سکتا ہے، وہ 10 فٹ کے اونچے چھت سے عورت انگلی کے اشارے سے گرا نہیں سکتا۔ معاملہ کیا ہے؟ جہاں نبی پہ پورا پھینکا گیا، نبی چپ رہے، نبی خاموش رہے، حالت سجدہ میں اوجری ڈالی گئی، نبی چپ رہے۔ یہاں نبی کا امتحان تھا، اور جہاں نبی نے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، وہاں نبی کا مقام تھا۔ میرا رب بتانا چاہتا تھا میرا مصطفیٰ مقام میں بھی آنا ہے، امتحان میں بھی آنا ہے۔ میرا نبی مقام میں بھی آلہ ہے، امتحان میں بھی آلہ ہے۔ جناب میں نے رات کو بھی یہ بات کی، جناب یوسف علیہ السلام کنانا کے کنواں میں آپ کو ڈالا، کنانا کے ندی بھائی کنواں میں ڈالا، کنانا شہر میں آپ کی رہائش ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام بھائی واپس آئے، یوسف کے در جانور نے کھا لیا، ڈال کے کہاں آئے؟ کنواں میں۔ کنانا میں رہتے ہیں، کنانا کے کنویں میں ڈال دیا، خاموش۔ ادھر کیا ہوا؟ جناب یوسف کنواں سے نکلے، جاتے جاتے مصر کے اندر آپ کی قیمت لگی، جب قیمت لگی اس کے بعد وہاں ایک عذاب الگ پہلو ہوئے، جب آپ عزیز مصر بنے، عزیز مصر بننے کے بعد قبلہ شاہ صاحب اب آپ نے حبوب قمیص کی قرآن ہے، اپنی قمیض بھیجی، یہ میرے والد جناب یعقوب علیہ السلام کو جا کے دینی ہے۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام کی طرف جب وہ قمیض آئی، ابھی وہ قمیض مصر کے راستے میں ہے۔ جناب یعقوب کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر کنانا کے کنواں میں یوسف ہے، نہیں بتایا، بچوں سے پوچھا یوسف کدھر ہے، خبر نہ ہوئی ظاہری طور پہ۔ ادھر مصر کے راستے میں قمیض پہنچی، خوشبو سے پہچان لیا۔ معاملہ کیا ہے؟ خبر ادھر بھی تھی جب کنانا کے کنواں میں تھے، خبر ادھر بھی تھی جب قمیض آ رہی تھی، مگر جب یوسف کنانا کے کنواں میں تھے یہ یعقوب کا امتحان تھا۔ جب قمیض کی خوشبو کو میلوں کے فاصلے سے سونگ لیا، محسوس کر لیا، یہ یعقوب کا مقام تھا۔ رب بتانا چاہتا تھا میرا یعقوب امتحان میں بھی آنا ہے، مقام میں بھی آنا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نجومی نے بتایا فرعون ایک بچہ پیدا ہوگا تیرے گھر میں ہی بڑا پلا ہوگا، تیری بادشاہ کو ختم کر دے گا۔ اس نے کہا 70,000 بچے اس نے قتل کروا دیے۔ 70,000 بچے مرواتے قتل کرواتے فوج پہنچی جناب موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے دروازے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خبر ہوئی، آپ نے کہا فوج اندر آئی تو یہ مار دے گی بچے کو۔ آپ نے بچے کو اٹھا کے جلتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیا۔ جب فوج اندر داخل ہوئی، فوج نے ڈھونڈا بچہ کوئی نہیں تھا اس گھر میں، تو جلتے ہوئے آگ کے تندور میں کون دیکھتا ہے؟ کیونکہ اگر ڈال دیا کسی نے تو پہلے ہی ان کا بھی ارادہ مارنے کا تھا، ختم کرنے کا تھا۔ تو اب ہوا جیسے ہی فوج باہر نکلی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا۔ موسیٰ تو موسیٰ کے جسم کے کپڑے بھی نہ جلے، کپڑے بھی نہ چلے۔ ادھر یہی صندوق کے اندر جناب موسیٰ کو ڈال کے بہا گیا دریا کے اندر۔ فرعون کے محل میں وہ صندوق پہنچا، قرآن میں موجود ہے۔ اب وہ صندوق کھولا، بچہ نکلا، اس بچے نے فرعون کی داڑھی پکڑی، جناب موسیٰ نے داڑھی پکڑی۔ فرعون نے کہا یہی وہ بچہ ہے جو میری بادشاہ کو ختم کرے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک طرف پھول رکھے جائیں، ایک طرف انگارے رکھے جائیں۔ موسیٰ کا ارادہ اور نیت پھول پکڑنے کا تھا، رب نے جبرائیل کو بھیجا، یہاں حکمت ہے انگار پکڑنے۔ اب کوئلہ پکڑا، کوئلہ زباں پہ رکھا، زباں پہ لکنت آئی۔ ساری زندگی کیا کہتے رہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے رب میری زبان کی گرہ کھول دے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ادھر وہی موسیٰ پورے آگ کے تندور میں چلے گئے، جسم تو جسم، بال تو بال، کپڑے بھی نہ چلے۔ ادھر ایک انگارے نے موسیٰ کلیم اللہ کی زبان کو جلا دیا۔ آگ ادھر زیادہ، ادھر کم، زیادہ آگ نے نہ جلایا، تھوڑی آگ نے جلایا۔ مسئلہ کیا ہے؟ رب بتانا چاہتا ہے فرعون کے محل میں جہاں موسیٰ کو آگ نے جلایا، یہ موسیٰ کا امتحان تھا۔ جہاں تندور میں آگ نے موسیٰ کو نہیں جلایا، یہ موسیٰ کا مقام تھا۔ میرا موسیٰ امتحان میں بھی آنا ہے، مقام میں بھی آنا ہے۔ بھائی علی علی کرتے ہو، علی علی کہتے ہو، علی کا تو معاملہ یہ ہے جب وہ چباتے روٹی سوکھی تو مسعود سے خون آ جاتا تھا۔
اتنے نازک تھے، اتنے کمزور تھے. ایک پہلو بتایا نا، ایک پہلو بتایا گیا. دوسرا پہلو یہ معرفت کی میں بات کروں نا، ایک معرفت اس لیے نہیں ہے، ایک پہلو دکھایا گیا. بھئی آپ یا علی کہتے ہو، مدد کے پکارتے ہو، کربلا میں اپنوں کی مدد نہ کی، تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ اور میں کہتا ہوں تمہیں صرف یہ پہلو نظر آیا کہ علی روٹی چبا رہے ہیں، اور روٹی چبانے سے مسوڑوں سے دانتوں سے خون آتا ہے، سوکھی روٹی ہے، زخم ہو جاتا ہے. تمہیں یہ پہلو نظر نہیں آتا. تمہیں وہ پہلو کیوں نہیں نظر آتا؟ جب خیبر کا موقع صحابہ فرماتے ہیں بائیں ہاتھ سے علی نے جس دروازے کو کھاڑا 80 صحابہ مل کے لگے تو اس دروازے کو کھلا سکے. جس دروازے کو ایک اکیلے علی نے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کے یہاں پہ رکھا، اور تمہیں علی کا وہ پہلو نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ غدیر خون کے موقع پر یہاں تک بات نہیں ہوتی کہ میرے مصطفیٰ کریم نے صرف ہاتھ بلند کیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہاں تک بات ختم نہیں. عمر فاروق نے کہا کہ آج کے بعد علی میرا بھی مولا، ہر مومن کا مولا. یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی. صحابہ کی عزت اور ادب اور احترام کرنے والوں، دعوت فکر دیتا ہوں، میرے نبی نے اس جلسہ کے اختتام پہ دعا کی، صحابہ نے آمین کہا، صحابہ نے آمین کہا. میرے نبی کی دعا سنو. میرے مصطفیٰ کریم نے جب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میرے مصطفیٰ کریم کی دعا کی یا اللہ واخذل من غزلہ وانصر من نصرہ وعاد من عادہ وبری من بریہ. اللہ جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے، جو علی کو چھوڑ دے واخذل من غزلہ. تو آمین کس نے کہی؟ صحابہ نے. دعا کرے اللہ دا نبی آمین آخر صحابہ. وہ دعا رد ہو سی، وہ دعا رد ہو وَقْذُلْ مَنْ خَزَلَهُ، جو علی کو چھوڑ دے ربا تو سے چھوڑ دے. وَحَادَ مَنْ حَادَهُ، جو علی سے دشمنی رکھے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ. وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وہ جو علی کی مدد کرے ربا تو بھی اس کی مدد کر. وَبَنِيَّ مَنْ وَلِيَّهُ، اور جو علی کو دوست رکھے ربا تو بھی اسے دوست رکھ. ایک طرف علی کا وہ روٹی چبانے سے خون آیا، یہ علی کا امتحان تھا. ادھر خیبر کے قلعے کو کھاڑنا یہ علی کا مقام تھا. رب بتانا چاہتا ہے میرا علی مقام میں بھی اعلیٰ، امتحان میں بھی اعلیٰ ہے. دو سیدہ کائنات اور امام حسین پاک علیہ السلام کے حوالے سے پھر اجازت چاہوں گا، ہمت و سکت بھی نہیں، وقت بھی کافی بیت گیا. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں حاجی صاحب، تساں بچو جس اللہ رسول کا کلمہ پڑھے واقشا کسی زدینا نہ، کسی مولویہ کا کلمہ پڑھے دے، کسی نصفانہ کا پڑھے دے، کسی پیر کا پڑھے دے. الحمدللہ میں چشتیوں ہاتھ رکھ کے چشتیاں قادریاں گولہ شریف نال نسبت ہے. حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا مریدہ آپس کے درس دیتے شخصیت پرستی بچو نکلو. آپ فرمان ان کا دے مک بھی دیکھو نا میں رات کو بھٹک رہے ہیں، مڑا راہ بھی چھوڑ دو. تو سا کلمہ اللہ رسول کا پڑھیا، پیر نصیر الدین دا نہیں پڑھے. ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں، ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. مجھے اس بات کی تکلیف نہیں ہے، باقی آپس میں معاملات چلتے رہیں گے. میرے اس مانسیرہ کے اندر بھی ان دنوں میں دیکھا کبھی اس سے پہلے ہوئے دیکھیں جو بات نہیں آپ اس کو جب پیدا کریں گے پھر مسائل پیدا ہوں گے. بھائی محفل ہو رہی ہے، محفل کے اوپر لکھا ہوا فضان نظر کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی. میں تو ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، جو بندہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پونکتا ہو اس کا کوئی فیضان نظر ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی فیضان نظر؟ میں دعوت فکر دیتا ہوں، آپ کو سینوں سے لگائیں گے، گلے سے لگائیں گے. پھر جس میں فیضان نظر ان کا ہو، فیضان نظر. اس سے پہلے کبھی ان کا فیضان نظر سنا؟ حضور غوث پاک کا فیضان نظر، میرا علی شاہ کا فیضان نظر، فلانا پیر کا فیضان نظر، فلانا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حضرت صلی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حضرت. ہمارا اعتقادی مسئلہ ہے، ہمارا اعتقادی مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. ہمارا کوئی یعنی مسلک پسندی بھائی اس کا شکار ہو جائے، شخصیت پرستی کا شکار ہو جائے، وہ پاک بارگاہ ہے. اگر سیدہ کائنات کی ذات کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ چکی چلاتی ہیں، چکی چلانے سے آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ رب کے حضور یہ شکار نہیں کرتی. رب تاجدار انبیاء کی بیٹی ہوں، چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، بلکہ رب کے حضور شکوا کیا ہے؟ ربا تیری رات اتنی چھوٹی ہے، سیدہ فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا، تیری رات ختم.
چلائی, ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے, ساری زندگی نہ اللہ سے شکوہ کیا نہ اللہ کے رسول سے شکوہ کیا. معاذ اللہ وہ مال خطا کھا رہی تھی, وہ مال حرام کھا رہی تھی. اللہ کی عزت کی قسم, حضور سیدہ کائنات کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے, دوسرا پہلو یہ محشر کے میدان میں پورے یہ علماء بیٹھے ہیں, نہ مڑی مرو کو نورے جسم داتا نہ تس کی مرو کو نورے جسم داتا, کسی نے جسم دا کوئی کپڑے قیامت دے نو سے, کوئی کپڑے نو سے, کسی انسان دے جسم دا کپڑے نو سے. آیات غیرت اسیات نے سانجی کر, پروا غیرت سانجی کر, ماما پیڑا سانجیاں کر, دیا سانجیاں کر, اللہ کی سانجی کر. معاشر کے میدان میں میری آپ کی سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں, مگر کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے. کائنات میں ایک بیٹی ہے, نام جس کا فاطمہ الزہرا ہے, رب کے یار المعاشر نکس روحکم بہتو ابصارکم. یار معاشر اپنی گردنیں جھکا دو, آنکھیں بند کر دو, نبی کی بیٹی کی سواری معاشر کے میدان سے گزرنے والی ہے. رب جن کا حیا کروائے. حیا کرنا سے اکھیاں بند کرنا کافی ہوندے نا, یہ اکھیاں بند ہو گئیں تو کافی ہے, گردنہ کی سکوں. علماء فرماتے ہیں آنکھیں بند کر کے حیا کرنا ہے, گردنیں جھکا کے ادب کرنا. آپ سے کسی نے پوچھا ایک مسئلے کے بارے میں, تاریخ میں, حدیث میں قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ سے پڑھا, آپ شیخ الحدیث مسلم امت, آپ فرماتے ہیں بیٹا جس راوی کی روایت میں, جس راوی کی توجہ میں, جس راوی کی روایت میں تمہیں رسول اللہ کی محبت, آل بیت کی محبت اور صحابہ اور اولیاء کی محبت نظر نہ آئے, اس راوی کی روایت کو راوی کے دریا میں ڈال دو. اس راوی کی روایت کو راوی کے دریا میں ڈال دو جس میں تمہیں اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کی آل محبوب کی آل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت اور ادب نظر نہ آئے. حدیث اور تاریخ کا حوالہ لے کے ان نفوس قدسیہ پہ ہم بات کرنا شروع کر دیں گے. اللہ کی عزت کی قسم, صحابہ کرام کو ہم نے کیسے جانا, صحابہ کرام کو ہم نے کیسے سمجھا؟ بس ایک نقطہ نظر پیش کر دیا. صحابہ کرام کو جب کوئی حاجت ہوتی وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے, اللہ سے رو لگا کے بیٹھتے تھے. صحابہ کرام کا عقیدہ ایمان کیا تھا؟ صحابہ کرام کا عقیدہ ایمان کیا تھا؟ صحابہ کرام کا عقیدہ ایمان یہ تھا, صحابہ کرام رسول اللہ کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, رسول اللہ کے لعاب طہر کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, رسول اللہ کے خون مبارک کو پی لیا کرتے تھے, رسول اللہ کے استنجے والے پتھر اٹھا کے جیب پہ ڈال دیا کرتے تھے, رسول اللہ کے بالوں کو اپنے اماموں ٹوپیوں میں سجا لیا کرتے تھے. یہ صحابہ کا طریقہ تھا, یہ صحابہ کا طریقہ تھا. تو سامعین عزیز شام, اللہ ہو, اللہ کا رسول ہو, صحابہ ہو, آل بیت ہو, اولیاء کرام ہو, تمام خوبیوں کے ساتھ, تمام صفات کے ساتھ, تمام جہتوں سے جب تک ان نفوس قدسیہ, ان ہستیوں کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش نہیں کریں گے, ان کی معرفت ہمیں حاصل ہو نہیں سکتی, ان کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. ہمیں کربلا کے تپتے صحرا پہ امام علی مقام پیاسے نظر آ گئے, امام علی مقام ان کے خیمے جلتے نظر آ گئے, ان کے جسم پہ 300 سے زائد زخم نظر آ گئے, ایک طرف وہاں نظر آ گئے, دوسرا پہلو مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا حسین نظر نہ آیا, جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین نظر نہ آیا, دوش پیغمبر کی سواری کرنے والا حسین نظر نہ آیا. ابو بکر سے خطبے کی حالت میں جناب ابو بکر سے یہ کہنے والے ہوتے کہ ممبر ہمارے مانا ہے, پھر ابو بکر کا ضرب لے کے کہتے بیٹا حسین ممبر بھی تیرے نانے کا ہے, ابو بکر بھی تیرے نانے کا. امام حسن علیہ السلام آپ آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے, جب تشریف لاتے آپ کو حکم دیا کوئی بندہ ملنے اندر نہ آئے, کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر کو واپس کر دیا, امام حسن آئے ان کو بھی واپس کر دیا. جب فارغ ہوئے انہوں نے پوچھا کون کون آیا تھا, حسن آئے تھے میں نے بھیج دیا. کہا حسن کو کیوں بھیجا؟ کہا آپ نے کہا تھا کسی کو اندر نہیں آنے دینا, بڑی عام میٹنگ چلی. وہ کہا میں نے لوگوں کے لیے کہا تھا,